لیکن قیامت سے قبل کچھ واقعات ہوں گے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ قیامت کے آنے سے قبل اپنے اعمال سے توبہ کر لیں۔ آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن قرب قیامت میں سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جائے گا۔ جو ہی غروب ہوگا، غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہو کے عصر کے وقت پہ آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ غروب ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت سے 40 سال پہلے ہوگا۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ آج ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لیں، موت سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، وہ دیکھتا ہے میرا بندہ آخر میری چوکھٹ پہ آ گیا، وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، اور اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی تھا، اس کی ضروریات زندگی بھی تھیں، اس کا توشہ بھی تھا، کھانا پینا بھی تھا، خود بھی سوار تھا۔ چلتے چلتے جنگل میں کسی درخت کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کر کے وہ دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے رکا۔ نیند آئی، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے، اس کے اوپر ہی اس کا سامان ہے، زیادہ سفر ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا کھو جانا گویا زندگی کا کھو جانا ہے۔ اس بات کا ادراک وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے صحراؤں کا سفر کیا ہے۔ ہمارے اگر یہاں اس شہری آبادی میں، ہمارے اس ملک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ قافلے سے بچھڑ جائے، پیچھے رہ جائے تو وہ بات اور ہے۔ یہاں انسانی آبادی ہے، اور جنگلوں میں، صحراؤں میں جہاں کئی کئی 100 میل تک کوئی انسانی اور حیوانی آبادی نظر نہیں آتی، تو وہاں سواری کا اور توشہ سفر کا جو ہے وہ ہٹ جانا اور جدا ہو جانا اور گم جانا، یہ سیدھی سیدھی موت ہے۔ اب اس نے دائیں بائیں بھاگ کر کے دیکھا کہ اونٹ کہیں ملے، لیکن اونٹ نہیں ملا، تو وہ دوبارہ آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا موت کے انتظار میں کہ اب توشہ سفر بھی گیا، سامان سفر بھی گیا، سواری بھی گئی، اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے، تو اب موت کا ہی انتظار ہے۔ تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک اس کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ماں ساز و سامان کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی، اونٹ کیا ملا، زندگی مل گئی۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن فرحت و مسرت سے، وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی، اور اسے خوشی میں ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسرت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے، یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے۔ تو اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب۔ یہ جوش مسرت سے یہ بات اس کے منہ سے نکلی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی کو خوشی ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا ہے، یہ توبہ کے دروازے پہ آ گیا ہے۔ تو اس لیے قیامت سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی، بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔